जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट में अभी पूरा 1.25 साल यानी 15 महीने पड़े हैं, तो पाकिस्तान में बहस शुरू हो गई है उनकी एक्सटेंशन के हवाले से। कहा जाता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब चूँकि बड़े ताकतवर हैं, अगर वो चाहेंगे तो एक्सटेंशन ले लेंगे। तो जिस तरह से शहबाज शरीफ की हुकूमत की ये मंशा है, ये मर्ज़ी है, बल्कि पूरी कोशिश है, सर तोड़ कोशिश है कि काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, उनको 3 साल के लिए मज़ीद पाकिस्तान में चीफ जस्टिस रखा जाए। इसी तरह से अगर शहबाज शरीफ साहब के इख्तियार में हुआ, उनके बस में हुआ, इख्तियार में तो होता है, लेकिन अगर उनके बस में हुआ, इख्तियार में होना और बस में होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम बात को आगे बढ़ाएंगे इसकी आपको समझ आ जाएगी कि इख्तियार में और बस में होने में क्या फ़र्क है। अगर शहबाज शरीफ साहब के बस में हुआ तो वो जनरल आसिम मुनीर को 3 साल नहीं बल्कि 3+3 साल की एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो क्या जनरल आसिम मुनीर एक्सटेंशन लेना चाहते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब का अपना एक नुक्ता नज़र है, वो किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के हक़ में नहीं होते। जनरल बाजवा को जब इमरान खान की हुकूमत की तरफ से एक्सटेंशन दी जा रही थी तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से पहले उसकी मुखालफत की गई, लेकिन बाद में मियां नवाज शरीफ साहब को समझाया गया, बताया गया, उनको शायद लालच दिया गया, उनको शायद हुकूमत में पाकिस्तान वापसी के बारे में भी यकीन दहानी कराई गई कि वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर मुत्तफ़िक हो गए और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत कर दी गई। अब जबकि आर्मी चीफ साहब खुद चाहेंगे कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब आड़े आएंगे या दरमियान में किसी किस्म का रख न डालेंगे, बल्कि तो वो खुद कोशिश करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन बहुत से लोग ये चाहते हैं कि एक्सटेंशन आर्मी चीफ की नहीं होनी चाहिए, 3 साल के लिए आर्मी चीफ आए और चला जाए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में रवायत पड़ गई है तो किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी वज़ीर आज़म के लिए बहुत मुश्किल होगा कि ताकत के पहाड़ के सामने वो खड़ा हो जाए और एक्सटेंशन अगर आर्मी चीफ की तरफ से मांगी जाए, जो आज के दौर में हुकूमतों को लाने का बायस बनते हैं, तो उनको किस तरह से इनकार किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि सबको मुत्तफ़िक होकर ये फैसला कर लेना चाहिए कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। उन्होंने तो ये कहा है कि आइन में तरमीम कर ली जाए कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। जनरल आसिम मुनीर साहब क्या एक्सटेंशन लेना चाहेंगे? लेकिन ये मामला बहुत ही पेचीदा है कि किस तरह से कानून साजी की जाए कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना दी जाए। अगर आर्मी चीफ तोल जाए एक्सटेंशन लेने के लिए तो किसी हुकूमत में ये जुर्रत नहीं होती कि उनको एक्सटेंशन ना दे। जनरल बाजवा की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि मुझे एक्सटेंशन 6 माह की, 1 साल की मिल जाए, ताकि मुझ पर जो इल्ज़ाम आता है कि मैंने एक हुकूमत को टॉपल कर दिया, पाकिस्तान की सियासत को मैंने किस तरह से उलट पलट कर दिया। जनरल बाजवा जो चाहते थे कि उनको साल की 6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाए, तो उन्होंने जो कुछ किया है, जिस पर उन पर लान तान की जाती है, तंज की जाती है, तनकीद की जाती है, उसको वो आंडू कर सकें या उसमें कोई इसलाह कर सकें। जनरल बाजवा की तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन मियां नवाज शरीफ आड़े आए। उन्होंने कहा कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिस तरह ये कहा जाता है कि किसी हुकूमत में ये जुर्रत नहीं है कि वो आर्मी चीफ जो फैसला कर ले उसके रास्ते में आ जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कैसे डट गए, कैसे खड़े हो गए कि कुछ भी हो जाए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी। उसकी वजह ये थी कि अगर जनरल बाजवा नाराज़ हो जाते हैं कि हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे, तो मियां नवाज शरीफ का क्या जाना था, क्या नुकसान होना था। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए थे, अगर जाती तो उनकी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत जाती, जिससे मियां नवाज शरीफ साहब को इतना कोई सरोकार नहीं था। जाती है तो जाए, लेकिन एक्सटेंशन नहीं देनी। तो मियां नवाज शरीफ साहब डट गए, जबकि जनरल बाजवा की तरफ से कहा गया, जैसा कि कई लीडरों की तरफ से अब कहा जा रहा है, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं दी गई तो मैं फिर मार्शल लॉ लगा दूंगा। बहरहाल ये उनकी धमकी थी, उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया और उनको एक्सटेंशन भी नहीं मिली। जैसा कि कहा जाता है कि जनरल बाजवा की तरफ से पूरा जोर लगाया गया था कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए। जैसा कि ख्वाजा आसफ कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर मुझे आर्मी चीफ आपने एक्सटेंशन नहीं देनी तो फिर फैज़ हमीद को बना दिया जाए, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को तो बिल्कुल भी ना बनाया जाए। तो मियां नवाज शरीफ साहब कैसे डट गए थे, कैसे उन्होंने कह दिया था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी। एक तो मैंने ये वाज़े किया कि उन्हें ये कोई ख़तरा नहीं था कि
میں تو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں، اگر جاتی ہے تو شہباز شریف کی حکومت جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ یہ بھی تھی، جنرل باجوہ نے جو میاں نواز شریف کے ساتھ کر دیا تھا، ایک تو نواز شریف صاحب کو وہ بھی گلا تھا، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے جنرل باجوہ کو بہرحال ایکسٹینشن دے دی تھی، لیکن دوسری دفعہ نہ صرف یہ کہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ جس طرح سے جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنایا جائے، میاں نواز شریف صاحب نے ان کی وہ بات بھی نہیں مانی۔ اس کی بھی یہی وجہ تھی، شاید میاں نواز شریف صاحب کو کہیں سے یقین دلایا گیا تھا کہ آپ کے لیے بہترین آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہو سکتے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب کو اس کا یقین تھا، اس لیے میاں نواز شریف صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی اور جنرل عاصم منیر کو انہوں نے آرمی چیف بنا دیا۔ تو اب جب کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آرمی چیف کے لیے یہ ضروری کر دیا جائے کہ ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، وہ 3 سال اپنے کرے گا اور اپنے گھر چلا جائے گا، تو یہ بہترین موقع ہے کہ ترمیم کر لی جائے اور یہ ترمیم منظور بھی ہو جائے گی۔ اگر کسی کی طرف سے مخالفت کی جاتی ہے تو وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے، ان کے علاوہ کہیں سے بھی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ میاں نواز شریف صاحب بالکل ڈٹ جائیں گے، اگر کوئی ان کو کہتا ہے کہ میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، تو میاں نواز شریف صاحب کے پاس وہی موقف ہے کہ ٹھیک ہے جو کرنا کر دو، میں کون سا حکومت میں ہوں، جائے گا تو شہباز جائے گا، مجھے کیا ہے۔ اس لیے یہ بہترین موقع ہے کہ آرمی چیف کی توسیع میں ترمیم کر دی جائے کہ کسی صورت بھی آرمی چیف کو توسیع نہیں دی جائے گی۔ یہ بہترین موقع ہے، عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں، میاں نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ حکومت میں موجود کوئی بھی بندہ جس کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو، کوئی ذاتی مفاد ہو کسی بھی آرمی چیف سے، وہ اس کی حمایت کرے گا کہ آرمی چیف کو توسیع دے دینی چاہیے۔ جیسی یہ موو سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے ترمیم کر لینی چاہیے، آرمی چیف کی طرف سے یا ان کے حامیوں کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا۔ ہمیں یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب دوسری مرتبہ اقتدار میں آئے تھے 90 کی دہائی میں، تو اس موقع پر صدر لغاری پاکستان کے صدر تھے، اور یہ وہی دورانیہ تھا جب صدر کے پاس اختیار تھا 58(2) بھی حکومتیں توڑنے کا، اسمبلی توڑنے کا۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے صدر فاروق لغاری کے ساتھ بنا کر رکھی اور انہی سے یہ اختیار ان کے ساتھ بنا کر رکھنے کی بنا پر واپس بھی لے لیا۔ اسی طرح سے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بطور آرمی چیف وہ توسیع لینا نہ چاہتے ہوں، یہ حکومت ایسی ڈری بیٹھی ہو، ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اگر یہ ترمیم آتی ہے تو اس کی مخالفت جنرل عاصم منیر صاحب کریں گے۔ بہرحال یہ بہترین موقع ہے ترمیم کرنے کا۔ آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آرمی چیف آ جائے جو ایکسٹینشن لینا چاہتا ہو اور ترمیم ناممکن ہو جائے۔ آج حالات بہترین ہیں، سازگار ہیں، یہ ترمیم کر ہی دینی چاہیے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جنرل فیض حمید پر۔ فیض حمید کے حوالے سے ان کے خلاف کیڑیاں بھی اپنی کھٹوں سے نکل کر ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں، جیسا کہ ابصار عالم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ فیض حمید ہے، وہ بریگیڈیئر غفار تھا جو مجھ پر اثر انداز ہوتے تھے، چینلوں کے حوالے سے مجھے کہتے تھے کہ اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں، اس چینل کو لائسنس دے دیا جائے۔ تو آج ابصار عالم صاحب کی طرف سے بھی ایک گرے ہوئے بندے کو ٹھڈا مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت انہوں نے آج سے پہلے یہ بات نہیں کی، آج تو انہوں نے ایک آڈیو بھی لیک کر دیا، اور جناب حامد میر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فیض حمید تو 30 سال کے لیے پاکستان پر حکمرانی کرنا چاہتے تھے۔ آج کے آرمی چیف کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کی یہی رائے ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ کیڑیاں بھی کھڈوں سے باہر آ گئی ہیں، اور فیصل وابڈا اس کی طرف سے کیا کہا گیا، انتہائی جھوٹ بولا گیا، لغو بیانی کی گئی ہے کہ جنرل فیض حمید ارشد شریف کے قتل میں ملوث تھا، جنرل فیض حمید 9 مئی میں ملوث تھا، جنرل فیض حمید عمران خان پر حملہ کرنے میں ملوث تھا، اور بھی کئی باتیں اس شخص کی طرف فیصل وابڈا کی طرف سے کی گئی ہیں۔ اور حامد میر کی طرف سے تو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کئی لوگوں کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے حامد میر صاحب کی طرف سے جب فیض حمید کے حوالے سے کہا گیا تھا، ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے ان کو گولی ماری ہے، نام نہیں لیا تھا، اس کے بعد شاید ان کو شبہ ہو گیا تھا کہ ان کے خلاف بھی شاید یہ کارروائی کر رہے ہیں، اس لیے جو بھی اٹھتا ہے وہ فیض حمید کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فیض حمید ان کا جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی بھی جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ لوگ پھر کیڑیوں کی طرح کھڈوں سے نکل کر کھڑے ہو گئے ہیں جنرل فیض حمید کے خلاف۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس مکمل ثبوت ہیں، پھر بات کریں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو جائیں
فوج کو دکھائیں، انہیں کہیں جا کے کہ جناب یہ بھی ثبوت موجود ہے، اس کو ٹنگ دو، اس کو لٹکا دو، اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دے دو، لیکن یہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ ان کے اندر جو بھی فیض حمید کے لیے ہے وہ سارے کا سارا میدان میں لا رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے۔ ہم نے آپ کے سامنے 2 خبریں رکھ دیں، اجازت دیجئے۔ ایک تو ایکسٹینشن کے حوالے سے کہ ترمیم کر لی جائے، کیونکہ یہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے ساری پارٹیوں کو، تو ساری پارٹیاں مل بیٹھیں۔ عمران خان نے بھی جنرل باجوہ کو ایک موقع پر کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو چند ماہ کی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے معاملات درست کر سکیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب صدر علوی نے ایوان صدر میں عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی ملاقات کروائی تھی۔ عمران خان بھی اس پر تیار ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنا کیا دھرا وہ انڈو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی ایکسٹینشن دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد حالات بدل گئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ عمران خان بھی ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو دینا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ اگر آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے تو ساری پارٹیوں کو متحد ہو جانا چاہیے، اور یہی اس حوالے سے بہترین موقع ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ آئندہ جو آرمی چیف آئے گا ہو سکتا ہے وہ ایسا موقع ترمیم کا نہ دے، اور ایسا آرمی چیف بھی آ جائے جو کہے کہ 1 2 3 4، جیسے جنرل باجوہ صاحب تیسری بار بھی تھوڑی سی بے شک چاہتے تھے ایکسٹینشن تو چاہتے تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔